بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. اسی موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں فوائد اصولیہ میں اختلاف کے فقہی اختلاف پر اثرات. اور قواعد اصولیہ میں آپ نے جو پڑھا اس سے پہلے وہ وضع اللفظ للمعنی، لفظ کی وضع کبھی خاص معنی کے لیے ہوتی ہے، کبھی عام کے لیے اور کبھی مشترک کے لیے. یہ سب تفصیل آپ نے پڑھی اب تک. اس کے بعد اب دوسری قسم ہے استعمال اللفظ. فی المعنى الموضوع له او لغیرہ، لفظ کا استعمال اصل معتبر ہے. لفظ کا استعمال، لفظ کی وضع ایک معنی کے لیے ہوتی ہے، اگر لفظ اسی معنی میں وضع کیا جائے پھر تو صحیح ہے، لیکن اگر اس معنی میں لفظ وضع جس میں وضع کیا گیا اس میں استعمال نہیں ہے تو ہمیں لفظ کا کوئی فائدہ نہیں. تو لفظ کا کیا اس معنی میں استعمال ہے جس کے لیے اس کو وضع کیا گیا یا کسی اور معنی میں استعمال ہے. اس اعتبار سے لفظ کی چار اقسام ہیں: الحقیقۃ، اور مارکا ہے کوئی ادھر، والمجاز، والصریح، والکنایہ. مارکو پہ دیکھو. اور بھائی حقیقت، مجاز، صریح اور کنایہ، یہ چار اقسام ہیں. اب لفظ جس معنی کے لیے وضع کیا گیا وہ حقیقی معنی ہے، اس معنی کے لفظ کو وضع کیا گیا حقیقت میں، اور دیگر معنی میں استعمال ہوتا ہے ان کے لیے اس کی وضع نہیں ہوتی. صریح بھی اس کے قریب قریب ہے. تعریفات سے بات واضح ہوگی. اب ان چاروں کی تعریفات کرتے ہیں، پھر ان کی حقیقت سامنے آئے گی، اور پھر ان میں معنی مراد میں جو فقہا کچھ اختلاف کرتے ہیں، کچھ فقہی تطبیقات مثالوں کی صورت میں ہم واضح کریں گے. پہلا ہے الحقیقت. حقیقت کسے کہتے ہیں؟ استعمال اللفظ، فی المعنى الذي وضع له، کہ لفظ اسی معنی میں استعمال کیا جائے جس معنی کے لیے اس کو وضع کیا گیا. لفظ کا اپنے اسی معنی میں استعمال جس کے لیے اس کو وضع کیا گیا، اسے حقیقی معنی کہتے ہیں لفظ کا. اور حقیقت کے آگے مختلف اقسام ہیں، جیسے حقیقت لغویہ ہوتی ہے، ایک حقیقت شرعیہ ہے، اور ایک حقیقت عرفیہ. حقیقت لغویہ کیا ہے کہ واضع اللغہ نے، لغت والوں نے جس معنی میں لفظ کو وضع کیا اسے حقیقت لغویہ کہتے ہیں، کہ واضع اللغہ میں جس معنی میں لفظ کو وضع کیا گیا. اور عام طور پر لفظ کی لغوی دلالت چاہتی ہے، جیسے لفظ انسان ہے جس معنی کے لیے وضع کیا اسی میں استعمال ہے، جیسے لفظ فرس ہے، کتاب ہے. یہ تمام اکثر الفاظ اسی معنی میں مستعمل ہوتے ہیں جن کے لیے لغت والے نے اس کو وضع کیا ہے. حقیقت شرعیہ کیا ہے کہ بس اوقات لفظ جب شارع کے استعمال میں آتا ہے تو شارع اس کو لغوی استعمال سے نکال کر اپنی اصلاح دیتا ہے، جیسے لفظ الصلاۃ ہے، الصوم ہے، الزکوٰۃ ہے.
ان میں سے ہر ایک کا لغوی معنی ہے. صلاۃ کسے کہتے ہیں؟ جیسے دعا کو کہتے ہیں، صوم کہتے ہیں امساک کو، اور زکوٰۃ کہتے ہیں طہارت کو، اور حج کہتے ہیں قصد کو. لیکن شارع نے ان الفاظ کو اپنے معنی میں استعمال کیا، ان سے لغوی معنی مراد نہیں ہے. الصلاۃ وہ ایک خاص افعال پر مبنی ایک عمل ہے جو ہم نماز کی صورت میں کرتے ہیں. الصوم یہ روزے کا عمل، اس کی ایک اپنی اصطلاحی تعریف ہے شرعاً. الزکوٰۃ وہ طہارت سے مراد ہے مالی طہارت جو ہم صاحب نصاب سال بعد یا دیگر اجناس پر ادا کی جاتی ہے. اور حج ایک خاص عمل کے لیے جانے کا نام ہے. تو ان الفاظ کو شارع نے اپنے معنی میں استعمال کیا، اسے کہتے ہیں حقیقت شرعیہ. تیسرا ہے حقیقت عرفیہ. حقیقت عرفیہ کیا ہے؟ کہ عرف میں ایک لفظ اپنے معنی میں مستعمل ہو، اس کا استعمال لغوی نہ رہے بلکہ عرف اپنے معنی میں استعمال کرے. جیسے لفظ لحم ہے، ایک لفظ سمک ہے. اب لحم کا اطلاق سمک پر اور سمک کا اطلاق لحم پہ نہیں ہوتا، حالانکہ یہ دونوں ہی لحم ہیں، لیکن سمک پر لحم کا اطلاق نہیں کرتے. اور لحم کا اطلاق کرتے ہیں بس اس پہ جو گوشت ہوتا ہے، یعنی بیف یا مٹن کو عام طور پہ لحم کہتے ہیں. حتیٰ کہ چکن کو بھی لحم کم ہی کہتے ہیں لوگ، اور عرب لوگ بھی اس کو دجاج ہی کہتے ہیں، اس کو لحم نہیں کہتے. لحم کا اطلاق صرف وہ بکرے کی یا موٹے گوشت پہ ہوتا ہے، چھوٹے یا موٹے گوشت پہ، اور اس کا سمک پہ یا چکن پہ بھی اطلاق نہیں کرتے. یہ ایک لغوی یعنی ایک عرفی استعمال ہے. عرف میں اس کا استعمال اس طرح سے ہے، یعنی ایسا لفظ جس کو لوگ اپنے ہاں ایک معنی دیں اور اسی میں استعمال کریں. وہ لفظ جو لوگوں کے ہاں ایک خاص معنی میں معروف ہو جائے اور اسی معنی میں لوگوں کا استعمال، اسے عرف کہتے ہیں. اب اس کے علاوہ جیسے کئی الفاظ ہمیں ملتے ہیں، لیکن اصحاب عرف کا اپنا جیسے لفظ دابہ ہے. دابہ قرآن کریم میں استعمال ہوا لغوی معنی میں، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. اور دابہ کہتے ہیں کل ما یدب علی الارض، ہر وہ چیز جو زمین پر رینگتی، ہر حیوان ہر جاندار کو بولتے ہیں. لیکن لوگوں کا اس میں استعمال کیا ہے؟ وہ عرف میں عربوں کا استعمال ہے، وہ 4 ٹانگوں والے حیوان کو دابہ کہتے ہیں. 4 ٹانگوں والے حیوان پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، انسان پر دابہ کا اطلاق کو نہیں کرتے. تو یہ ہے ایک عرف میں لفظ کا اپنا استعمال. اب جب ہمارے سامنے ایک لفظ آئے، ہم اس کا کیا معنی مراد لیں گے؟ کیونکہ لفظ کے معنی مختلف ہے، اس کا ایک استعمال لغوی ہے، ایک شرعی ہے، ایک عرفی ہے. تو ہم وہی معنی مراد لیں گے جس نوع میں اس کا استعمال کیا جا رہا ہے. اگر تو لغوی معنی مراد ہے پھر لغت کی دے کر لغوی معنی مراد لے لیں، اور اگر شرعی اصطلاحات آپ قرآن و سنت پڑھ رہے ہیں تو شرعی الفاظ میں شرعی مفاہیم بہت پر ہوتے ہیں. اقیم الصلاۃ کا یہ معنی نہیں کریں گے کہ دعا کیا کرو، اس میں الصلاۃ کا خاص معنی ہوگا. اور اس طرح جو صوم کا لفظ آئے کتب علیکم الصیام، تو اس کا ایک خاص جو شرعی ڈیفینیشن اور تعریف ہے وہی مراد ہوگی. تو جس عبارت میں جو لفظ استعمال کیا گیا اور جو اس سے مراد ہے اسی میں اس کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اگر ایک لفظ کا ایک لغوی معنی ہے، ایک عرفی معنی ہے اور ایک شرعی معنی ہے، اور اس کو بولا گیا ہے کسی آیت یا حدیث کے اندر، تو اس میں شرعی معنی مراد ہوگا. اگر لوگوں کی زبانوں پر ایک لفظ معروف ہے تو وہاں پر عرفی معنی مراد ہوگا، شرعی یا لغوی اصطلاحات مراد نہیں ہوگی. اور اگر واضح اللغہ اس کو استعمال کرنا چاہتا ہے تو پھر لغت میں چلے جائیں گے. حقیقت عرفیہ، عرف کا استعمال بڑا وسیع ہے. عرف کا استعمال بڑا وسیع ہے. عرف ایک ہوتا ہے لوگوں کا، لوگوں کے لفظ کے استعمال کا. ایک ہوتا ہے کسی خاص فن کا عرف، جیسے نحو والوں کا اپنا عرف ہے، صرف والوں کا اپنا عرف ہے، علم البلاغہ کا اپنا عرف ہے، اور میڈیکل کا اپنا عرف ہے. ان میں بعض الفاظ آتے ہیں جیسے اصطلاحات ہے، رفع نصب جر کی اصطلاح، وہ خاص اصطلاح ہے ان کی، وہ عرف میں یعنی اہل النحو کے عرف میں ہے. وہاں پر رفع سے مراد وہ خاص ایک حرکت ہے، نصب سے مراد الگ حرکت ہے، اور اس طرح ضمہ فتح کسرہ وغیرہ. تو ہر عرف والے جب لفظ کو استعمال کرتے ہیں تو ان کی اپنی اصطلاح مراد ہوتی ہے. تو یہ ہے لفظ کا حقیقی استعمال، جس معنی کے لیے جو استعمال کرتا ہے، جس معنی کے لیے اس کو وضع کیا جاتا ہے، اسی میں لفظ کے استعمال کو حقیقی استعمال کہتے ہیں. یہ ہے الحقیقہ. اب آئیں مجاز کی طرف.
المجاز، مجاز کس کہتے ہیں؟ لفظ وضع فی غیر معنی، فی المعنى الذي لم یوضع له لقرینۃ تمنع من ارادۃ المعنى الحقیقی۔ لفظ کا ایسے معنی میں استعمال کی جس کے لیے اس کو وضع نہیں کیا گیا، کیونکہ ایک علامت ہے جو حقیقی معنی مراد لینے میں مانے ہے، کوئی علامت ہے، کوئی وجہ ہے جو حقیقی معنی مراد لینے میں رکاوٹ بن رہی ہے، اس لیے حقیقی معنی چھوڑ کر ہم ایسے معنی میں لفظ کو وضع استعمال کرتے ہیں جس کے لیے اس کو وضع نہیں کیا گیا۔ جیسے لفظ اسد ہے لرجل الشجاع، شجاع آدمی کی۔ اب اسد کی ایک خاص وضع ہے، ایک حیوان مفترس کے لیے، شیر کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن آپ شجاع آدمی کو اسد کہتے ہیں۔ جیسے البدر رجل الجمیل، چودھری کا چاند، خوبصورت کو کہتے ہیں۔ اس طرح کے الفاظ کہ آپ حقیقی معنی چھوڑ کر کوئی اور معنی مراد لے رہے ہیں۔ تو مجاز میں لفظ جس معنی کے لیے وضع کیا گیا وہ معنی مراد نہیں ہوتا، وہ معنی مراد نہیں ہوتا، کوئی اور معنی مراد ہوتا ہے، لیکن وہ دوسرا معنی تبھی مراد ہوتا ہے جب کوئی علامت ہو جو حقیقی معنی مراد لینے میں رکاوٹ بن رہی ہے، اور اگر کوئی دلیل نہ ہو مجازی معنی مراد لینے میں تب مجازی معنی مراد نہیں لیا جاتا۔ تو مجازی معنی کا یہی حکم ہے، اصل یہ ہے کہ ہر لفظ میں حقیقی معنی ہی معتبر ہے، لیکن جب حقیقی معنی ممکن نہ ہو تبھی مجازی معنی مراد لیتے ہیں، تب مجازی معنی لفظ کے لیے ثابت ہوتا ہے۔ اور مجازی معنی کے لیے حقیقی اور مجازی معنی میں کوئی نہ کوئی وجہ اشتراک لازمی چاہیے، کوئی نہ کوئی وجہ مشابہت چاہیے۔ اگر کوئی مشابہت یا اشتراک نہ ہو تو پھر مجازی معنی مراد نہیں ہوتا۔ جیسے ہم اسد کہتے ہیں رجل شجاع کو، کیونکہ شیر کے بارے میں معروف ہے کہ وہ بہادر ہے، تو بہادری ایک وصف مشترک ہے آدمی میں اور شیر میں، اس لیے ہم نے اسد بول کر شجاع مراد لیا۔ بدر چاند کو خوبصورت کہتے ہیں، چمکتا ہے، دمکتا ہے، اور خوبصورت آدمی اس کا چہرہ چاند کی طرح دمکتا ہے۔ جیسے رسول اللہ کے بارے میں کہا تھا جب آپ مدینہ آئے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، کہ ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا۔ اب 14ویں کی چاند سے مراد آپ علیہ السلام کا چہرہ پر انوار تھا جو بہت خوبصورت اور چاند سے کہیں زیادہ خوبصورت۔ تو دونوں میں جو وجہ مشترک ہے یا مشابہت ہے وہ کیا ہے؟ خوبصورتی اور نورانیت کی یا چمک دمک کی۔ تو مجازی معنی مراد ہوتا ہے جب حقیقی معنی مراد لینا ممکن نہ ہو، جب حقیقی معنی مراد لینا ممکن نہ ہو تبھی مجازی معنی مراد ہوتا ہے، اور وہاں پہ کوئی نہ کوئی حقیقی اور مجازی معنی میں تعلق چاہیے۔ اب یوں تعریف میں کہہ سکتے ہیں لفظ وضع فی المعنى الذي لم یوضع له لعلاقۃ بین المعنى الحقیقی والمجازی۔ اس وجہ سے آپ مجازی معنی مراد لیتے ہیں کہ حقیقی اور مجازی معنی میں کوئی نہ کوئی تعلق، کوئی نہ کوئی وجہ نظر آتی ہے، یہ ہے مجاز۔ آگے بڑھیں، اس کے بعد ہے صریح۔ صریح کسے کہتے ہیں؟ صریح صراحت سے ہے، اور صراحت کہتے ہیں کسی چیز کا بالکل واضح ہونا۔ لفظ اشتہر المراد منہ، اشتہر المراد منہ لکثرت استعمالہ فیہ۔ کسی معنی میں مراد لے لے کے ایک لفظ مشہور ہو جائے، اور جب بھی وہ لفظ بولے وہی معنی سامنے آئے، وہ لفظ جس کی مراد مشہور ہو، کیونکہ اسی میں اس کا استعمال ہے،
جب بھی وہ لفظ بولتے ہیں بس وہی سمجھ آتا ہے. سوان کان هذا المعنى حقیقتاً ام مجازا. اب صریح میں ہمیں یہ لفظ کی وضع نہیں دیکھنی کہ لفظ کس معنی کے لیے وضع کیا گیا. صریح میں لفظ کا استعمال دیکھا جاتا ہے کہ لفظ جس معنی میں مستعمل ہے بس وہی معنی ہے اور وہی معنی مشہور ہے، چاہے وہ معنی حقیقی ہو یا مجازی ہو. جیسے لفظ طلاق ہے، اس کا ایک لغوی معنی ہے، ایک شرعی معنی ہے، لیکن شرعی معنی ہی معروف ہے، لغوی معنی کوئی مراد ہی نہیں لیتا. جب بھی بولیں ایک خاص معنی مراد ہوتا ہے. جیسے لفظ نکاح ہے، جیسے لفظ الغائط ہے. اب یہ الفاظ اور سارے الفاظ جو ایک ہی معنی میں مستعمل ہوتے ہیں کہ جب بھی لفظ بولیں صرف وہی معنی سمجھ آتا ہے، اسی معنی میں ان کا استعمال صریح ہے. لفظ طلاق، لفظ نکاح جب بولے ایک ہی معنی سامنے آتا ہے، کوئی اس کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں. اور لفظ الغائط، الغائط کا لغوی معنی کیا ہے؟ لغوی معنی ہے کہ ہموار زمین کو بولتے ہیں، ہموار اور برابر زمین کو الغائط کہتے ہیں، لیکن اس حقیقی معنی میں اس کا استعمال ہے ہی نہیں. اب یہ مجازی معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو مجازی معنی کیا ہے؟ وہ بول و براز کو کہتے ہیں. اب اسی میں اس کا استعمال ہے، اگرچہ یہ معنی مجازی ہے، اگرچہ معنی مجازی ہے لیکن استعمال اسی میں ہے. اب کوئی بھی اس کو ہموار زمین کے معنی میں کہیں بھی لغت میں شرع میں استعمال نہیں کرتا. تو صریح لفظ وہ ہوتا ہے کہ جس کی مراد بالکل مشہور ہو جائے کہ اسی معنی میں اس کا استعمال ہے. تو صریح میں لفظ کا استعمال معتبر ہوتا ہے، جس معنی میں مستعمل ہے فوری طور پر ذہن میں وہی معنی آتا ہے، کوئی اور معنی آتا ہی نہیں. فقہی مثالیں ہم بعد میں دیتے ہیں، بس آپ ان الفاظ کی ذرا پہچان کر لیں. آخری ہے الکنایہ. کنایہ کیا ہے؟ لفظ استتر المراد میں، کیا کہ اس سے خافی المراد میں. ولم يظهر معناه الا لقرینۃ. لم تجھے لا کہیے، ولا يظهر معناه الا لقرینۃ. وہ لفظ جس کی مراد مخفی ہوتی ہے اور کسی علامت کے بغیر اس کی مراد سمجھ نہیں آتی. وہ لفظ جس کی مراد مخفی ہوتی ہے اور کسی علامت کے بغیر اس کی مراد سمجھ نہیں آتی. جیسے کہ اپنی بیوی سے کہتا ہے غصے میں الحقی باہلک، اپنے گھر چلی جائے، میں کہ چلی جائے یہاں سے. غصے میں کہتا الحقی باہلک. اب اس کا واضح معنی تو یہ ہے کہ چلی جائے بس، لیکن یہ لفظ کنائی ہے. طلاق کے معنی میں کنائی استعمال ہوتا ہے. اس کی مراد طلاق کے لیے مخفی ہے اور قرینہ علامہ سے سمجھ آئے گا، یعنی متکلم کی نیت سے سمجھ آئے گا کہ وہ کیوں کہہ رہا ہے. یہ کہتا ہے حبلک علی غاربک، تیری رسی تیرے کندھے پہ، یعنی تیری رسی تیرے حوالے، میں تجھے آزاد چھوڑتا ہوں، میں تجھے آزاد چھوڑتا ہوں، تیری رسی تیرے کندھے پہ، تو آزاد ہے میری طرف سے. ایسا کیوں کہہ رہا ہے؟ ایک تو اس کا ظاہر معنی ہے، لیکن اس کا معنی اتنا ظاہر نہیں، مخفی ہے. اب علامہ سے سمجھ آئے گا کہ وہ بندے نے لفظ کو استعمال کیا، سمجھے. تو کنائی میں متکلم کی مراد واضح نہیں ہوتی جب تک کہ کوئی قرینہ اور علامت نہ ہو. اب قرائن کیا ہو سکتے ہیں؟ اکثر فقہا کے یہاں قرینہ یہ ہوتا ہے طلاق وغیرہ کے موضوع میں کہ متکلم کی نیت معتبر ہوتی ہے، بولنے والی کی نیت کا اعتبار ہے. اسے پوچھا جائے کہ تو نے لفظ کیوں استعمال کیا، اور وہ کہے کہ میں نے یہ طلاق کے لیے استعمال کیا تو طلاق ہی معتبر ہے، اور کہے نہیں میں نے اس کو ڈرایا دھمکایا، بس صرف ڈرایا دھمکایا اور اس کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی ہے، تو پھر اس لفظ سے وہی معنی مراد ہوتا ہے جو ظاہر ہے، جو وہاں پر وہ طلاق کا مفہوم مراد نہیں ہوتا. اب کنائی لفظ کے ساتھ ساتھ ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے تعریض کا. یہ کنائی کے قریب. تعریض کیا ہے؟ لفظ لہو ظاہر و باطن.
فیرید المتکلم ارادۃ الباطن، کہ ایک لفظ جس کو ایک ظاہری معنی ہے ایک باطنی معنی ہے، وہ ظاہراً بولتا ہے لیکن مراد اس کی باطنی معنی ہوتا ہے۔ اس میں اور کنائی میں کچھ فرق ہے۔ جیسے اس کی مثال عام طور پہ وہ قذف کے باب میں لیتے ہیں، لیس ابی بزان ولیست امی بزانی۔ اگر کوئی لڑتے جھگڑتے لڑائی میں کہے دوسرے کو کہ نہ میری ماں زانی نہ میرا باپ زانی، کیا کہنا چاہتے ہو؟ تاریخ کہتے ہیں اشارے کو۔ لڑائی میں دوسرے سے کہتا ہے میرا خاندان ایسا نہیں ہے، نہ میرا باپ زانی نہ میری ماں زانی۔ اب اس نے ایک ظاہر لفظ بولا ہے لیکن باطن کیا ہے؟ وہ دوسرے کو الزام دے رہا ہے کہ میرے ایسے نہیں تیرے ایسے ہیں۔ اب اس لفظ کا ایک ظاہری معنی ہے، ظاہری معنی کہ خود سے اپنے خاندان سے تہمت کی نفی کر رہا ہے، لیکن باطن کیا ہے کہ دوسرے کو الزام دے رہا ہے۔ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ کہنا تین ہوتے سنانا نو، کہ عام طور پہ عورتیں گھر میں اپنی بیٹی کو کچھ کہنا شروع ہو جاتی ہیں، حقیقت میں وہ اپنی بہو کو سنا رہی ہوتی ہیں، کہ ظاہر کچھ کرتی ہیں باطن میں کچھ اور ہوتا ہے۔ تو یہی ہے کہ ایک لفظ جس کا ظاہر اور باطن ہو تو متکلم بولے اور شو یہ کرے کہ ظاہر میں، لیکن حقیقت میں اس کی مراد باطنی معنی، اسے تعریض کہتے ہیں۔ اب تعریض کے الفاظ میں کوئی ایسا نہیں ہوتا، جو کنائے میں ذرا مختلف ہے۔ کنائے میں لفظ کی مراد ہی مخفی ہوتی ہے اور تعریض میں لفظ کی مراد مخفی نہیں ہوتی، لفظ کی مراد ظاہر ہوتی ہے، لیکن متکلم کی وہ مراد نہیں ہوتی، اس کی مراد باطن ہوتی ہے۔ اب آئیے کچھ فقہی تطبیقات کی طرف۔ اب جو بھی کچھ شرعی تصرفات ہیں ان میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ان میں استعمال کے الفاظ کے استعمال کو ہم نے دیکھنا ہے۔ تمام مسائل میں کچھ الفاظ صریح ہوتے ہیں، کچھ کنائی ہوتے ہیں، کچھ الفاظ صریح ہوتے ہیں، کچھ کنائی ہوتے ہیں، کچھ تعریضاً بھی آ جاتے ہیں۔ اب صریح الفاظ تو واضح ہوتے ہیں اور کنائی الفاظ ان کے پہلو میں آ جاتے ہیں۔ صریح الفاظ میں عام طور پہ بہت کم اختلاف آتا ہے، لیکن طلاق کے مسئلہ میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ طلاق کے مسئلہ میں جو لفظ صریح ہے وہ جمہور کے یہاں صرف طلاق ہی ہے، اور طلاق کے علاوہ کوئی لفظ صریح نہیں۔ یعنی اگر آپ نے رابطہ زوجیت ختم کرنا ہے تو آپ اس کے لیے صرف لفظ طلاق بولیں گے، صرف لفظ طلاق بولیں۔ لیکن بعض فقہا کا خیال ہے کہ طلاق کے ساتھ ساتھ دیگر الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں، جیسے فراق اور سراح۔ یہ شافعیہ اور مالکیہ کا موقف ہے، اور یہ جمہور کا موقف ہے، دیگر تمام ائمہ کا۔ جمہور کا کہنا ہے کہ اب کوئی شخص طلاق دینا چاہے اپنی بیوی کو اور کہے تجھے طلاق ہے تو اس کو طلاق ہے، وہ پکی مطلقہ ہے۔ لیکن طلاق کے علاوہ کوئی بھی اور لفظ بولے گا تو وہ لفظ کنائی ہوگا، جیسے کہ میں تجھے چھوڑتا ہوں، میں تجھے الگ کرتا ہوں، کوئی بھی لفظ بولے وہ کنائی ہوگا، خواہ اس کی مراد اپنے معنی پہ کتنی بھی واضح ہو، اسے کنائی میں لے کے جاتے جمہور علماء۔ اور ان ائمہ نے کہا، شافعی اور مالکیہ نے، کہ نہیں، لفظ فراق اور سراح بھی طلاق کے معنی میں صریح ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم نے ان الفاظ کو بمعنی طلاق استعمال کیا ہے۔ اللہ نے کہا وَفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، فارقوهن کا لفظ اس میں، کہ اپنے نبی سے کہا وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا۔ تو فراق کا اور سراح کا یا تصریح کا لفظ یہ قرآن کریم میں طلاق کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ تو چونکہ یہ لفظ قرآن کریم میں طلاق کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اس لیے ان ائمہ کے ہاں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کہے فارقتو کی، میں تجھے الگ کرتا ہوں، تو وہاں پر اس کی نیت کا اعتبار نہیں، وہ طلاق ہی ہے۔ یا کہے سرحتو کی، میں تجھے چھوڑتا ہوں، تو وہاں پر طلاق ہی ہے، کیونکہ قرآن کریم نے ان الفاظ کو بمعنی طلاق استعمال کیا ہے۔ جبکہ جمہور کے ہاں
اس کی نیت کے ساتھ طلاق ہو. اگر کوئی کہے فارقت کی، میں تجھے چھوڑتا ہوں، اس سے پوچھا جائے گا چھوڑنے سے کیا مراد ہے تیرے؟ کیا طلاق مراد ہے یا تجھے ویسے ڈرا رہا ہے اور کسی اور معنی میں استعمال کر رہا ہے؟ تو جمہور کے ہاں یہ فراق اور صراح لفظ کنائی ہیں، طلاق کی طرح صریح نہیں ہے. اور جمہور کی دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم میں ان الفاظ کا طلاق کے علاوہ معنی میں بھی استعمال ہوا ہے. جیسے اللہ نے فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تتفرقوا، اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھامو. کوئی یہاں پر یہ معنی نہیں کرتا کہ طلاق نہ دو، مراد فرقوں میں نہ بٹو. تو جمہور نے کہا کہ جب اس لفظ کا استعمال دیگر معانی میں ہوا ہے تو پھر یہ طلاق کے معنی میں صریح نہ رہا. تو پتہ چلا کہ فراق کا استعمال طلاق کے ساتھ ساتھ دیگر معانی میں بھی ہوتا ہے، اس لیے طلاق کے معنی میں صریح نہ رہا. تو یہاں پر متکلم کی نیت کے ساتھ طلاق واقع ہوگی. ایسے صراح کا لفظ ہے. صراح کا لفظ قرآن کریم میں اور کس مقام پہ آیا ہے؟ صرف ایک ہی لفظ معنی میں ایک جگہ پہ آیا ہے. کمی حفاظ سین کے ساتھ ہی نہیں، قرآن کریم میں کسی اور مقام پر لفظ نہیں ہے. یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. یہاں پر تو آیا ہے. اور کہاں قرآن کریم میں لفظ آیا ہے؟ دوسرا کیا ہے؟ سورہ احزاب میں بس یہی ہے جو ہم نے پڑھا. وہ دوسری آیت پوری پڑھو، کیا ہے وہ؟ ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. یہاں پر طلاق کے معنی میں نہیں آیا. دیکھو اس آیت کو سمجھو. اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، پھر اللہ نے فرمایا فمتعوهن وسرحوهن سراحا جمیلا. یہاں پر سرحوهن یہ طلاق کے معنی میں نہیں ہے، کیونکہ طلاق تو پہلے ہو چکی ہے. اہل ایمان جب تم عورتوں سے نکاح کرو پھر ان کو طلاق دو جماع سے پہلے، تو کوئی عدت نہیں ان کی. اب کرنا کیا ہے؟ ان کو کچھ دے دلا کے رخصت کر دو. طلاق تو پہلے دے چکا ہے. یہ نہیں کہ اب ان کو فائدہ دو اور پھر طلاق دے کے رخصت کرو. طلاق پہلے ہو چکی ہے. سمجھے؟ تو سرحوہن کا لفظ یہاں پر لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے کہ ان کو فارغ کر دو، ان کو رخصت کر دو. طلاق تو پہلے ہو چکی ہے. تو جمہور نے کہا کہ سرحوہن کا لفظ قرآن کریم میں بغیر طلاق کے رخصت کرنے میں اور الوداع کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے. تو چونکہ اس لفظ کا استعمال غیر طلاق بھی ہے تو یہ لفظ صریح نہ رہا، جبکہ لفظ طلاق صرف ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور اس پر جمہور کی رائے ہی راجح ہے کہ لفظ طلاق ہی صرف طلاق کے معنی میں صریح ہے، اور لفظ فراق اور صراح یہ طلاق کے معنی میں صریح نہیں. تو لفظ کا صریح استعمال، صرف طلاق کا صریح استعمال رابطہ زوجیہ کو ختم کرنے میں ہے، اور باقی کوئی لفظ بھی اس کے مقام پہ نہیں آتا. اب اگر ہم تو یہ ہمارا مثال کس موضوع پر بنی؟ کیا کہاں آتا ہے؟ وہ تسرحون ہے، وہ اور ہے، وہ چرنے چگانے کے معنی میں یا شام کو لانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور بات بس سارا ہم آتا ہے، باقی بات مختلف اور معنی بھی مختلف. یہاں پر طلقون کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. بس یہ استعمال ہے جہاں پر بغیر طلاق کے استعمال ہو. دیکھیے یہ ہماری مثال تھی الاختلاف فی الالفاظ الصریحہ. فقہا کا بس اوقات اختلاف ہو جاتا ہے کہ
لفظ کے لیے ایک معنی کے لیے لفظ سری ایک یا ایک سے زائد ہے۔ اس میں جمہور نے کہا کہ طلاق کے لیے لفظ سری ایک یا لفظ طلاق، اور بعض فقہاء شافعی مالکی نے اس کے لیے کہتے فراق اور سرا بھی سری ہے، جبکہ جمہور کا موقف ہی راجح ہے۔ مزید مثال دیکھیے، ہر معاملہ میں کچھ الفاظ سری ہوتے ہیں اور کچھ کنائی الفاظ ہوتے ہیں، اور کنائی الفاظ میں بس اوقات اختلاف آ جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں الاختلاف فی الالفاظ الکنائیہ، کون سا لفظ کنائی ہے اور وہ کس حد تک ایک معنی میں استعمال ہو رہا ہے، اس میں بس اوقات فقہاء کا اختلاف ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ اپنی بیوی سے کہے انت علیہ حرام، تو مجھ پر حرام ہے، اس لفظ سے کیا مراد ہے؟ کہ یہ طلاق کا کنائی لفظ ہے یا کوئی اور؟ اس میں فقہاء کا کافی خاصا اختلاف، کئی اقوال پر اختلاف ہے۔ انت علیہ حرام، کہ اس کو ہم طلاق کے کنائی لفظ کے مفہوم میں لیں یا کسی اور مفہوم میں لیں، مختلف اقوال ہیں۔ بعض فقہاء نے کہا کہ اس سے مراد ہے زہار، یہ زہار ہوتا ہے۔ اب کوئی اپنی بیوی سے کہتے ہیں علیہ حرام، تو اس نے سمجھو زہار کر لے، کفارہ زہار ادا کر۔ یہ قول صحیح نہیں، کیونکہ زہار کی خاص تعریف ہے، انت علیہ کا ظاہر امی۔ زہار تبھی ہوتا ہے جب کوئی کہے انت علیہ کا ظاہر امی، صرف انت علیہ حرام کہنے سے زہار نہیں ہوتا، بلکہ بیوی کی ظہر کو ماں کی ظہر سے مشابہت دینا ہوتی ہے۔ جیسے میرا اپنی ماں سے جمع حرام ہے، ایسے تجھ سے جمع حرام ہے، تو زہار کے وہ خاص الفاظ ہیں۔ اس کے علاوہ مطلقاً انت علیہ حرام کہنے سے زہار نہیں ہوتا، تو یہ رائے صحیح نہیں ہے۔ اور بعد نکاح سے کہتے ہیں یہ قسم ہے اور اس میں کفارہ قسم ہوگا، اور دلیل دیتے ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ نے کہا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ تبتغی مرضات ازواجک، کہ آپ اللہ کے حلال کو حرام کیوں کر رہے ہیں؟ جب آپ نے کہا کہ شہد میں خود پہ حرام کرتا ہوں، میں شہد نہیں پیوں گا، وہ معروف واقعہ ہے، جانتے ہیں نا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں خود پر شہد کو حرام کرتا ہوں، میں شہد استعمال نہیں کروں گا۔ تو اللہ نے کہا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ تبتغی مرضات ازواجک، پھر آگے چل کے کیا قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، کہ یہ قسم تھی، اللہ نے قسموں کو کھولنا تم پر واجب کیا ہے، کفارہ قسم دو اور اسے آزاد ہو جاؤ۔ تو کہتے ہیں کہ کسی چیز کو خود پر حرام کرنا یہ قسم کی طرح ہوتا ہے، اس میں بس کفارہ قسم ہے، یہ قسم کی طرح اس میں کفارہ قسم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قسم نہیں ہے، یہ الفاظ لغو ہیں، قسم نہیں۔ جو اللہ نے فرمایا نا قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، وہ اس لیے نہیں کہا تھا کہ آپ نے خود کو شہد پر حرام کیا تھا، اس لیے کہ آپ نے قسم بھی اٹھائی تھی کہ اللہ کی قسم میں دوبارہ اس کو استعمال نہیں کروں۔ اس قسم کی وجہ سے اللہ نے فرمایا قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، آپ اپنی قسم کو کفارہ دے اور آزاد ہوں، اور حلال ہے اس کو حلال سمجھو۔ باقی جو آپ نے حرام کیا تھا اس پر اللہ نے آپ کو کچھ سخت الفاظ میں کہا لم تحرم ما احل اللہ، آپ کو کس نے حق دیا اللہ کے حلال کو حرام کہنے کا؟ اور پھر قسم بھی اٹھائی تھی، اس وجہ سے اللہ نے کہا قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، آپ قسم کا کفارہ دیں۔ تو محض حرام کہنے سے کفارہ قسم نہیں ہوتا، اس میں قسم آئے تو کفارہ قسم ہوتا ہے۔ اور ایک اور یہ بھی ہے کہ لفظ ہے کنائی للطلاق، کہ طلاق کا کنائی لفظ ہے، جیسے باقی کنائی الفاظ ہوتے ہیں ویسے یہ بھی کنائی لفظ ہے، یعنی وہ بیوی کو کہتے ہیں تو مجھ پہ حرام ہے، اور وہ کہہ کر طلاق مراد دیتا ہے، اور یہی قول راجح ہے، کیونکہ طلاق کے کنائی لفظ ایک نہیں ہے، طلاق کے کنائی لفظ بہت سے ہیں، اور ہر وہ لفظ کنائی لفظ ہو سکتا ہے جس میں کچھ علیحدگی کی بو آتی ہو، جس میں تھوڑی بھی ایک مفہوم نکلتا ہو عورت کو خود سے الگ کرنے کا، وہ کنائی لفظ ہو سکتا ہے۔ اور یہ الفاظ محصور یا محدود نہیں ہے، ہر زبان میں لفظ مختلف ہو سکتے ہیں، میں صرف یہ نہیں علیہ کی بھی اہلِ کی، عربوں کے یہ لفظ استعمال زیادہ تھا، علیہ کی بھی اہلِ کی، تو چلی جائے یہاں سے اپنے میکے چلی جائے، اور اس سے وہ طلاق مراد لیتے تھے، اور طلاق کے علاوہ اور بھی مراد لیتے تھے، ان کے یہاں یہ معروف لفظ تھا۔ لیکن صرف اکیلا یہ لفظ نہیں ہے، ہماری زبان میں بہت سے الفاظ ہو سکتے ہیں، تو چلی جائے یہاں سے، گھر سے نکل جائے، آئندہ میرے گھر میں قدم نہ رکھنا، تو رہ جہاں سے پہلے آئی تھی، میں تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتا،
تجھے اپنی اگر جا بھی عزیزت جا بھی کر، میرے ساتھ تیرا کوئی تعلق نہیں، یہ سارے لفظ جس میں بھی علیحدگی کی تھوڑی سی معنی مفہوم سمجھ آتا ہے وہ کنائی لفظ ہو سکتا ہے۔ ایسے بندے سے پوچھا جائے کہ تو نے یہ کہہ کر کیا مراد لیا تھا، اور کہے کہ میری مراد یہ تھی کہ میں اس کو ڈانٹ رہا تھا، تو ٹھیک ہے، لیکن کہے میری طلاق مراد تھی، میں نے کہا کہ تو جا بھی کر، مجھے تیری ضرورت ہی نہیں ہے، کہ میں نے طلاق دے دی ہے تو طلاق معتبر ہو۔ تو کنائی الفاظ میں جہاں بھی کچھ علیحدگی، اور انت علی حرام میں تو خوب یہ کنائی لفظ کے طور پر سمجھ آتا ہے، حرام ہے تو مجھ کو، تو مجھ پہ حرام ہے، میں تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا، اس طرح کی بات کہنا یہ طلاق کا کنائی لفظ ہے۔ تو یہ کنائی الفاظ ایک کنائی لفظ ہونے میں بھی فقہا اختلاف کرتے ہیں کہ لفظ کنائی کہیں یا لفظ کنائی نہ کہیں۔ اس میں جب کہہ دیا تو اس میں تو واضح ہے نا کہ حرام ہے، تو اس میں بھی یہ اعتبار ہے؟ بالکل، یہ طلاق کا واضح لفظ نہیں ہے، یہ کنائی ہی لفظ ہے۔ اس میں وہ دوسرا کیا مراد دے سکتے ہیں، میری حرام سے مراد کیا ہے اس لفظ میں آتا ہے؟ یعنی وہ ڈانٹ رہا ہے اسے کہ میرا تیرے ساتھ قریب آنے کو دل نہیں کرتا، زہر لگتی ہے مجھے، حرام ہے مجھ سے، تو ایک ڈانٹ کے الفاظ ہیں بس، لیکن اس سے دائمی ہمیشہ طلاق نہیں مراد ہوتا، ایک ڈانٹ ڈپٹ کے الفاظ میں استعمال ہوتا ہے۔ اور تاریخ کے لفظ میں جیسے وہ میں نے پہلے لفظ بولا ما انا بزان ولا امی بزانیہ، تاریخ کے الفاظ میں بھی تھوڑا فقہا کا اختلاف ہے، جیسے لفظ ہے ما انا بزان ولا امی بزانیہ بزانیتن۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں یہ واقعہ پیش آیا، ایک شخص نے لڑائی میں لڑتے ہوئے دوسرے کو کہا ما انا بزان ولا امی بزانیہ، کہ نہ میں زانی ہوں نہ میری ماں زانی ہے، اور جس کو کہا گیا وہ حضرت عمر کی عدالت میں آ گیا کہ شخص نے مجھے الزام دیا ہے زانی ہونے کا، میری ماں کو الزام دیا۔ حضرت عمر نے اس کو بلایا اور پوچھا کیا بات ہے، کیوں کہا؟ اس نے حیل و حجت کی، حضرت عمر نے صحابہ سے مشاورت کی کہ کیا کیا جائے۔ بعض صحابہ نے کہا کہ ہو سکتا ہے اس نے اپنے ماں باپ کی تعریف کی ہو، اپنے گھر کی تعریف کی ہو کہ میں ایسا نہیں ہوں، میری ماں ایسی نہیں۔ حضرت عمر نے کہا یہ کوئی تعریف کا مقام، یہ تو لڑائی کا مقام ہے، اس میں بندہ اپنی تعریف نہیں کرتا، دوسرے کو الزام دیتا ہے۔ حضرت عمر نے یہ فیصلہ کیا کہ اس نے تعریضاً دوسرے پر زنا کا الزام لگایا ہے، اس نے تعریضاً دوسرے پر زنا کا الزام لگایا، اور پھر ایسا کہنے والے کو حد قذف لگائی گئی، اس کو 80 کوڑے لگائے گئے کیونکہ اس نے قذف کیا تھا۔ یہ لفظ تعریضاً ہے۔ اب فقہا کا اختلاف ہو گیا کہ یہ لفظ تعریضاً زنا میں، زنا کی تہمت میں استعمال ہو سکتے ہیں کہ نہیں۔ بعض فقہا کا قول عمر والا یہ ہے کہ یہ تعریض لفظ، اور یہی بات صحیح ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ صحابہ کی مشاورت سے ان الفاظ کو ایک زنا کے الزام میں استعمال کیا اور ایسا کہنے والے پر قذف کی حد لگائی، تو یہ اسی معنی میں استعمال ہوں گے، اور کہ ایسا کہے اور اسلام کا شرعی عدالتی نظام ہو تو ایسا کہنے والے پر حد قذف لگے گی۔ اور دوسرا قول ہے یہاں پر کہ نہیں، اس پہ حد قذف نہیں لگتی، متکلم کی نیت معتبر ہوتی ہے، کچھ کہتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تعریضاً لفظ ہیں، اور قذف تو صریح الفاظ سے ثابت ہوتا ہے، اور کسی کو یوں ہی شک و شبہ کی بنا پر کوڑے نہیں مارنے چاہیے، وہ موقع معتبر نہیں۔ تو یہ لفظ اگرچہ کنائی نہیں بلکہ تعریض ہیں، اور ان سے واضح طور پہ جب قذف سمجھ آ رہا ہو تو پھر یہ قذف کے معنی میں ہی معتبر ہوگی، سمجھے؟ اسی طرح اگر آپ قذف کے الفاظ میں جائیں، تعریض کے الفاظ میں، تو کوئی اگر کسی عورت کو کہے کہ تو کسی کے ساتھ بھی چلی جاتی ہے، تیرا کیا ہے، تو کسی کے ساتھ بھی چلی جاتی ہے، یا کہ تو کسی کے ساتھ بھی جا کے لیٹ جاتی ہے، اس طرح کے الفاظ بولے۔ یا تو عثمان کے دور میں ایک شخص نے دوسرے کے بارے میں ایسے بےہودہ لفظ بولے تھے، ایس ذکر سونگنے والی کی بچے، اس طرح کے لفظ بولے، یہ ابن شامت الوزر، وہ روایت اتنی صحیح نہیں، ضعیف ہے، لیکن وہ بھی ایک تعریضی لفظ تھا۔ ذکر سونگنے والی مراد زانی ہے جی، اس کے علاوہ سے اور کیا مراد ہو سکتے ہیں؟ تو یوں لفظ کوئی بھی بولنا جس میں
کچھ نہ کچھ سمجھ آتا ہو اور وہ اس حد تک آتا ہو کہ یقینی حد تک اس سے قذف مراد ہو سکے، قذف کے علاوہ کچھ اور مراد نہ سمجھ آئے تو وہ قذف ہی ہوگا۔ اور قذف میں ایک خاص لفظ معتبر نہیں ہے کہ انت زان او انت زانیہ، صحیح لفظ نہیں ہے۔ کوئی بھی لفظ بول دو کہ یہ تو کسی کے ساتھ بھی چلی، اس کا کیا ہے، یہ کبھی کسی کے ساتھ لیٹی ملتی ہے، کبھی کسی کے ساتھ لیٹی ملتی ہے، یہ تو کسی کے گھر بھی چلی جاتی ہے اور رات وہاں گزار کے آتی ہے۔ تو اس طرح کے لفظ بولنا، رات گزارنا، کسی کے ساتھ لیٹنا، کسی کے ساتھ سونا، یہ ہمارے عرف میں کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ زنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ تعریض لفظ ہیں، اگرچہ اشارہ دیتے ہیں لیکن یہ اپنی تعریض میں صریح کی طرح ہے۔ تو بات یہ سمجھ آئی کہ موضوع لہو ہی معنی مراد ہوتا ہے لفظ میں، لیکن جب غیر موضوع لہو معنی اتنا واضح ہو کہ وہ موضوع لہو معنی کے مقام پہ آ جائے تعریض اور کنایہ کا، تو پھر وہ اس پر حکم عائد ہوتا ہے اور وہ موضوع لہو معنی کی طرح بن جاتا ہے۔ اور کنائی الفاظ میں ضابطہ ہے کہ وہ متکلم کی نیت کے ساتھ معتبر ہوتے ہیں، یہی وہاں پر واضح ہے۔ اگرچہ بعض فقہا نے کہا طلاق کے باب میں خاص طور پر کہ کنائی الفاظ متکلم کی نیت کے ساتھ ساتھ قرائن احوال کے ساتھ بھی معتبر ہوتے ہیں، اور بدر سیدھا بیٹھ۔ بعض فقہا نے کہا کہ کنائی الفاظ متکلم کی نیت کے ساتھ ساتھ قرائن احوال کے ساتھ معتبر ہوتے ہیں۔ جیسے اگر کوئی لڑتے جھگڑتے، لڑائی جھگڑے میں اپنی بیوی کو کہے نکل جا، دفع ہو جا میرے گھر سے، تو بعض فقہا نے کہا کہ اب لڑائی جھگڑے میں اس نے کہا، اب یہ طلاق ہے، اب اس کی نیت پوچھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ لڑائی میں بندہ یہ لفظ اسی معنی میں بولتا ہے۔ لیکن اس میں بھی راجح قول یہی ہے کہ لڑائی میں بسا اوقات بندہ یعنی ڈانٹنے کے لیے کہہ دیتا ہے۔ راجح یہ ہے کہ کنائی الفاظ طلاق کے مسئلہ میں خاص طور پر وہ متکلم کی نیت کے ساتھ معتبر ہوتا ہے، قرائن احوال میں فرق آ جاتا ہے تو نیت معتبر۔ تو صریح الفاظ میں نیت کا اعتبار نہیں، صریح لفظ ہی کافی ہے وقوع کے لیے، اور کنائی الفاظ میں نیت کا اعتبار ہے۔ اور تعریض کے الفاظ اگر اتنے مضبوط ہوں کہ صریح کے قائم مقام آ جاتے ہوں تو پھر ان پر صریح کا حکم عائد کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔